السلام علیکم، میں ہوں حفیظ اللہ خان۔ سب دیکھنے اور سننے والوں پہ اللہ کی رحمت ہو، ظالموں، جاوروں، منافقوں، قاتلوں، انسانیت کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آج آپ ساری دنیا آبزرو کر رہی ہے کہ دنیا کس طرح سے شفٹ ہو رہی ہے۔ آج ایک سب سے بڑی سپر پاور جو ہے، ابھرتی ہوئی سپر پاور کے در پہ پہنچی، تو ہم لوگ چھوٹے سے ممالک پہ میمز بناتے ہیں کہ جی یہ وہاں بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی سپر پاور جو ہے وہ اقتصادیات کے لیے، اپنے بزنس کے لیے اپنے ساتھ بزنس مین لے کر گئی تھی چائنا، امریکہ کے ٹرمپ صاحب۔ وہ وہاں سے کیا لینے گئے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا دینے گئے تھے یا کیا لینے گئے تھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ لینے گئے تھے، دینے کچھ نہیں گئے تھے۔ وہ سب لینے گئے تھے، تو لامالا اس کی ٹریٹ بھی ویسے ہی ملنی تھی ان کو۔ یہ تو جو میزبان ملک تھا، وہ ان کے پاس صدیوں کی ثقافت ہے، اس لیے ان میں بڑا بھرم ہے۔ یہاں سے آپ بوئنگ کے لیے آپ گئے، پتہ چلا ہے کہ ایران اپنا چائنا کو 600 سے لے کر 700 بوئنگ طیاروں کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے ٹرمپ صاحب کو 200 بوئنگ طیاروں پہ تنخواہ دیا ہے۔ وہ بھی ایک ایم یو سائن کی ہے۔ ابھی تو بہت دور ہے آگے اس پہ عمل ہونا۔ اس کے بیچ میں درمیان میں کیا آگا، کیونکہ خود بھی بنا رہا ہے چائنا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا، کہیں ایک مشترکہ اعلان نہیں کیا۔ ایک اعلان ان کے درمیان میں چائنا نے کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے تائیوان کے طرف ہاتھ ڈھیلا رکھیں، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ ہاں، ٹرمپ صاحب نے اکیلے جا کر خود بیان دیے کہ جی چائنا نے کہا ہے کہ وہ ایران کو کوئی اسلحہ سپلائی نہیں کرے گا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ نہیں کر رہا، اور آج بھی اس نے چائنا نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کریں گے، ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہرمز کھلانے میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ کسی طرح کا بھی جو کوئی فائن امپوز نہ کرے ایران۔ یہ چائنا نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے ابھی، کیونکہ آپ نے اپنا تو جو نقصان کروایا نیتن یاہو کے کہنے پہ، لیکن آپ نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جانی اور مالی۔ تو اس کی بھرم بھرائی تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو اس سارے وزٹ میں، اسی دھما چوکڑی میں، مجھے لگتا ہے کہ جتنا پیسہ امریکہ نے خرچ کیا، ریٹرن میں اتنا بھی نہیں ملنا۔ اور یہ بھرم آپ نے دیکھ لیا ان کے بیہیویئر میں کہ جانے والی طاقت آنے والی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور آنے والی طاقت نے جانے والی طاقت کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا، بھرم رکھا۔ اور یہ اس طرح پر اس بڑی طاقت کو، ایک سپر پاور کو اس حالت پہ پہنچانے والے ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ امریکی عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ چائنا نے جس طرح سے کانفیڈنس پیدا ہو گیا چائنا میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں لڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہمارا مد مقابل جو ہے وہ خود نیچے ہو رہا ہے، اور آج ہمارے در پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ٹیسلا کو لے کر گئے ہیں کہ جی وہ اس کے لیے جو ہے کچھ کریں۔ بھائی ٹیسلا کیا کرے گا؟ اس کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو چائنا کو چاہیے؟ چائنا ای وی میں ٹیسلا سے 10 سے 15 سال آگے نکل چکا ہے۔ اگر کہیں دنیا میں کہیں جو ہے وہ امریکہ کو پریویلیج نہ دیا جائے، تو چائنا جو ہے وہ اس کو تو پانی نہیں پینے دے گا۔ تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو لکھا گئے، اور صدر چائنا کو جو ہے وہ امپریس کرنے گئے کہ یہ ہمارا مائنڈ ہے۔ وہ تمہارے مائنڈ کو کیا کرے گا بھائی؟ وہ تو اثر۔ اچھا، ویسے چائنیز کا جو ہے وہ ان کے چہرہ ہی ایسا ہے، ان کے چہرے میں ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کا چہرہ روبوٹوں کا ہے۔ آپ ان کے باڈی لینگویج سے آپ کچھ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ٹرمپ بچوں کی طرح ہنس رہا تھا،
یا ایلن مسک جو ہے اپنے بچے کو لے کر ہر جگہ پھرتا ہے، وہ پھر رہا تھا، ادھر ادھر اشارے کر رہے تھے. جس طرح مارک ویو کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا کیونکہ اس نام کا بندہ چائنا میں آ نہیں سکتا، انہوں نے آگے لو لگا دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جی ایک طاقت کا زوال ہو رہا ہے. اب اس طاقت کی زوال کو سمودلی کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ بڑی چیز ڈوبی تو یہ بہت ساروں کو لے ڈوبے گی. اس لیے چائنا مدد کر رہا ہے کہ بھائی اس کو آہستہ آہستہ ہی زوال ہونا چاہیے، یہ ایک دم نہ ڈوبے کہ کہیں اور بہت ساروں کو لے کے ڈوبے. کیونکہ چائنیز کنفیوشنس والے جو ہے وہ بہت مائنڈ ہے ان کا، ان کو دنیا پہ ان کی نگاہ اور نظر جو ہے صدیوں سے ہے، وہ اس کو جو اچھی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.